نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر، بڑائی کبریائی اللہ احکام الحاکمین کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے بہرہ فرمائے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے، ان الشیطان لکم عدو، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کنفرم یقینی حتمی بات ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ اللہ احکام الحاکمین کا فرمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ جتنی ماں بھی نہیں کرتی، باپ بھی محبت وہ نہیں کرتا، اور اس دنیا میں کوئی بھی عزیز اپنے کسی عزیز سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اللہ احکام الحاکمین انسان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محبت کے تقاضے کے تحت انسان کو خبر دی ہے تاکہ انسان خبردار ہو جائے، چوکنا ہو جائے، محتاط ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقینی بات ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے تم بھی دشمن سمجھ کے زندگی گزارنا، اسے دوست نہ بنا لینا۔ کیوں؟ اگر تم اس سے دوستی کرو گے، اس کی بات مانو گے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات بناؤ گے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے سے دوستی کرنے والوں کو جو شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو دعوت دیتا ہے تاکہ انہیں
جلانے والی آگ جو ہے اس میں انسان کو لے جائے۔ شیطان کا سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ میں اس کے ساتھ چلا جائے، اور اس کا رستہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کو مختلف گناہوں میں مبتلا کرے، انسان کو نیکی سے دور کرے، تاکہ انسان جہنم کی آگ میں چلا جائے۔ یہ شیطان، اس کو انسان سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ یہ شیطان انسان سے اتنی زیادہ دشمنی کیوں رکھتا ہے؟ اس کا سبب بھی اللہ احکم الحاکمین نے اپنی پیاری اور عظیم کتاب قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو یہ اعزاز اور شرف بخشا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود دیا تو اتنا بڑا اعزاز انسان کو عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کتنا عظیم ہے انسان، اور کس قدر اللہ احکام الحاکمین سے کی انسان سے محبت، چاہت اور خیر خواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اور پھر جب تخلیق کر لیا تو پھر نفخت فیہ من روحی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور عزت دی، انسان کے ساتھ اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روح تخلیق کی تھی، اللہ نے اپنی تخلیق کردہ روح کو انسان کے اندر ڈال دیا، اور پھر جب انسان زندگی سے سرفراز ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کر دی۔ پھر اللہ نے اپنی نورانی مخلوق فرشتے جو کہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، مقدس فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ انسان ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ زمین کے اندر جا کے میرے احکامات کو نافذ کرنے والا ہے، تم اس انسان کو سجدہ کرو۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اعزاز دیا، توقیر و تکریم سے نوازا کہ اپنی دن رات عبادت کرنے والے وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جو بھی اللہ احکام الحاکمین انہیں حکم دے دیتے ہیں، وہ فرشتے اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ سجدے میں رہنے والے فرشتے، رکوع کی حالت میں رہنے والے فرشتے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے فرشتے، جو دن رات اللہ کی عبادت کرنے والے عظیم فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ انسان، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تم اس کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس شیطان کے۔ فَأَبَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ السَّاجِدِينَ، اس نے انکار کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں نے ساری زندگی عبادت میں گزاری ہے اور یہ ابھی نیا نیا پیدا ہوا ہے، اس نے کوئی بھی عبادت کر کے تیرا قرب حاصل نہیں کیا، میں ساری زندگی تیری عبادت اور بندگی کرتا رہا، میں اتنا عظیم نیکی کرنے والا اور یہ مٹی کا بنا ہوا، انا خیر منہ، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اور پھر جب شیطان نے اس انسان کو عزت نہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیکھیے، اس انسان کے ساتھ اللہ کی محبت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی تکریم نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا، اور جو بھی اس کو اعزاز و انعامات حاصل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے چھین لیے۔ تو بجائے اس کے کہ شیطان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا کہ میں نے اللہ احکام الحاکمین کی بات کو ٹھکرا کے
اپنے لیے بدقسمتی اور محرومیاں خرید لی ہے، میں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، یہ میری غلطی ہے، اپنی غلطی پہ اٹ گیا، ڈٹ گیا، اڑ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے قال فبما اغویتنی، انداز دیکھیے کس قدر خباثت بری ہوئی ہے، اور انسان کی دشمنی دیکھیے، قال فبما اغویتنی، یا اللہ مجھ کو قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، یہ نہیں کہا یا اللہ میں تیری بات مان کے گمراہ ہو گیا ہوں۔ ہم پر بھی اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتے نہیں ہیں، اللہ تو دوسروں پر انعامات ہیں، کافروں پہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مسلمان تنگ دستی کا شکار ہیں۔ بھائیو یہ ابلیس کا شیوہ ہے، قال فبما اغویتنی، یا اللہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں اس انسان کے اس سیدھے رستے میں بیٹھ جاؤں گا جو تجھ تک پہنچتا ہے۔ میں یا اللہ اس انسان کی وجہ سے، اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو تو نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے، میں اس کے رستے میں بیٹھ جاؤں گا، یا اللہ میں اسے تیرے پاس نہیں پہنچنے دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، یا اللہ میں ان کے سامنے تیرے سیدھے رستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یا اللہ یہ میرا دعویٰ ہے، اس انسان کی وجہ سے مجھ کو جنت سے نکالا گیا، میں بھی اس انسان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، میں بھی اس کو اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹ کے لے جاؤں گا۔ ثم لآتینہم، میں ان کے پاس ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آ کے بھی ان کو گمراہ کروں گا، ان کے میں پیچھے سے بھی آؤں گا اور ان کو میں گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم، میں ان کی دائیں طرف سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، یا اللہ میں ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، یا اللہ یہ میرا تجھ کو چیلنج ہے کہ اکثر یہ جس کی محبت میں تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، جس انسان پہ تو نے اتنے انعامات کیے ہیں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ میرا دعویٰ ہے اکثر تیرا شکر نہیں کریں گے۔ قَالَ رَبِّ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ رَبِّ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں دنیا کی زندگی ان کی نگاہوں میں اتنی خوبصورت کر دوں گا کہ یا اللہ یہ تجھ کو بھول جائیں گے، جس انسان کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، میں اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کروں گا کہ دنیا کی زندگی میں اس کے سامنے اتنی خوبصورت کر دوں گا کہ یا اللہ یہ انسان تجھے بھول جائے گا، یہ تجھے یاد نہیں رکھے گا۔ بھائیو ذرا سوچیں، یہ عقل مندی کی بات ہے کہ جو انسان کا سب سے بڑا کھلم کھلا اللہ کی قسمیں اٹھا کر دعویٰ کرنے والا دشمن جو ہے اس کے ساتھ انسان دوستی کرے اور اس اللہ احکم الحاکمین کو بھول جائے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے وجود دیا ہے، جس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی ہے اور تمام فرشتوں سے جس انسان کو سجدہ کروایا ہے۔ یقینی بات ہے جو انسان اس اللہ کو چھوڑ کے اپنے دشمن شیطان کی بات مان لے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان وعدہ دیتا ہے، شیطان تمنائیں دیتا ہے، سود کھاؤ تمہارا مال بڑھ جائے گا، یہ حرام اور غلط کام کرو تمہیں یہ مل جائے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے پیسے کم ہو جائیں گے، غریب ہو جاؤ گے،
یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان وعدے دیتا ہے، شیطان امیدیں دلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، یہ جھوٹا شیطان ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اسے جنت کے رستے سے ہٹا کے جہنم میں ڈالنے کے لیے، اللہ کی رحمت سے دور کر کے، یہ شیطان کو خوشی ملتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر معاملے میں، ہر وقت شیطان جو ہے وہ انسان کے پاس آتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے گھر میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، تو انہوں نے سوچا شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے نکل کے اپنی کسی اور بیوی کے گھر میں جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، سیدنا عائشہ بھی پیچھے نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بھی چلتی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع پہنچتے ہیں، وہاں پر جا کر مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہیں، اور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا آگے تیزی سے بھاگ کے جو ہے وہ گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سایہ نظر آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں عائشہ کی سانس پھولی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو میں نے سایہ دیکھا تھا کیا تو تھی؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں تھی۔ عائشہ کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے غیرت آ گئی تھی کہ آپ کسی دوسری بیوی کے گھر میں نہ چلے گئے ہوں، تو فرمایا اجاءکی شیطانو کی، کیا تیرا شیطان تیرے پاس آ گیا تھا؟ قالت او معی شیطان، کیا اللہ کے نبی میرے ساتھ شیطان ہے؟ قال نعم، کہا ہاں تیرے ساتھ شیطان ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اوا ما کل انسان شیطان، کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انسان کی آزمائش کے لیے، تاکہ انسان کو آزمایا جائے کہ یہ اپنے دشمن کو پہچان کے اس سے دور رہتا ہے یا کہ اپنے خالق و مالک رحم کرنے والے رب کو بھول کے شیطان کی جولی میں جا گرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا ہے۔ مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ، تو میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک جن شیطان ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے، اور ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک فرشتہ بھی ہے جو انسان کو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ جس نے فرشتے کی بات کو سن کے اللہ احکم الحاکمین کے رستے کو اختیار کر لیا، یہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اپنے دشمن شیطان کی بات مان لی اور اپنے سے محبت کرنے والے رب رحمان کو بھول کے اس شیطان کے پیچھے چلا گیا، یہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا غور کیجئے، جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو شیطان نکیلی چیز آ کے بچے کو مارتا ہے اپنی اس دشمنی کی وجہ سے۔ جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو پہلا کام شیطان آ کے اس بچے کو تکلیف دیتا ہے اور اسے تیز نکیلی چیز چبوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ چیخ مار کے روتا ہے شیطان کی اس تکلیف دینے کی وجہ سے۔ ذرا دشمنی کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ انسان اس
زمین پر آتا ہے، زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پہلے دن ہی انسان کو شیطان جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے، پھونکا کرتے تاکہ شیطان کے وار سے میرے یہ جو نواسے ہیں یہ محفوظ رہ جائیں۔ من شر الوسواس الخناس، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ذرا دشمنی دیکھیے اور ہمارا اس کے ساتھ پیار دیکھیے، اس کی نفرت دیکھیے، ہماری اس کے ساتھ محبت دیکھیے۔ ان شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان ہر انسان کے دل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان نماز نہیں پڑھتا، جب انسان عبادت نہیں کرتا، جب انسان ذکر نہیں کرتا، جب انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، جب انسان اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، وسوسہ، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ انسان کو گمراہ کر دے۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، خنسا، یہ شیطان جو ہے یہ بھاگ جاتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام جب جنت میں چلے گئے تو یہی شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو، مجھ کو اور آپ کو جنت سے نکال دیا۔ بڑا دکھ ہے انسان پہ، بڑی تکلیف والی بات ہے کہ جس شیطان نے انسان کو جنت سے نکلوایا، انسان آج بھی اس کی بات مان رہا ہے، اس کے ساتھ دوستی کیے ہوئے ہے، شب و روز اس کے طریقے پہ چل رہا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین جس کے احسانات ہیں، جس کے انعامات ہیں، جس کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں، اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ اس سے بڑی بھائیو بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آدم اور حوا کے پاس آیا اور آ کر قسم اٹھائی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت کو چکھ لو، تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں یہ مل جائے گا، تمہیں وہ مل جائے گا، تم اللہ کی نافرمانی کر لو، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا، نماز نہ پڑھنا، تمہارے کاروبار میں کمی آ جائے گی، جمعہ کی نماز میں بار وقت نہ آنا، یہ انسان کو نیکی اور خیر سے دور کرتا ہے۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو توحید پرست بنایا ہے، اپنی عبادت کرنے والے بنایا ہے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ احکام الحاکمین اس کی گھٹی میں دین اسلام کو رکھ دیتے ہیں، نیکی کا رجحان اس کی فطرت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ انہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، پھر شیطان آتا ہے جو اللہ نے دل میں توحید رکھی ہے، جو فطرت میں اپنی عبادت رکھی ہے، جو نیکی اور تقوی رکھا ہے، پھر شیطان آتے ہیں فاجتالتہم عن دینہم، انسان کو اس کے دین سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ وحرمت علیہم ما احللت لہم، جو اللہ نے حلال کیا ہے شیطان کے کہنے پر انسان بد نصیبی کرتے ہوئے اسے حرام کر لیتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے شیطان کے کہنے پہ انسان اس کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ اللہ نے گانا حرام کیا ہے، بد نظری اللہ نے حرام کی ہے، لیکن شیطان کے کہنے پہ انسان ان چیزوں کو حلال کر لیتا ہے۔ اللہ نے نماز کو واجب اور فرض کیا ہے، لیکن شیطان کے کہنے پہ انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی اذان سن کے ہر چیز کو ترک کر کے مسجد میں آنے کو فرض کیا ہے، اور شیطان کے کہنے پہ انسان مسجد سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کو اس کلام سے بہت محبت ہے۔
شیطان کے کہنے پہ انسان اس قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، شیطان جو اس کا دشمن ہے وہ اس کو اس کے دین سے گمراہ کرتا ہے، اور جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کروا دیتا ہے، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو انسان کے سامنے حلال کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَرَتْهُمْ، یہ شیاطین آ کے انسان کو حکم دیتے ہیں اَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ لوگوں کو شیطان آ کے کہتا ہے میرے ساتھ شریک بنا دو، میں نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور انسان اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم یہ کرتا ہے کہ شیطان کے کہنے میں آ کے اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، اور انسان پہ اس جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے جس جنت سے اس شیطان کے بہکانے سے انسان نکلا ہے۔ تو سب سے بڑی چاہت جو شیطان کی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتلایا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھنے والے مسلمان وہ شیطان کی چالوں سے بچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابلیس، جب ابلیس صبح کرتا ہے، بسا جنودہ، اپنے لشکروں کو پوری زمین میں پھیلا دیتا ہے، فیقول، اور ان کو کہتا ہے من اذل اليوم مسلما البسته التاج، آج جو شیطان جس ایک مسلمان کو اگر گمراہ کر دے گا تو میں اسے تاج پہناؤں گا، میں اسے عزت اور احترام دوں گا، میں اسے پروٹوکول دوں گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیاطین جو ہے یہ زمین میں پھیل جاتے ہیں، شیطان سے ہدایتیں لے کر، اس سے رہنمائی لے کے، اس سے آرڈر لے کر یہ زمین کے چپے چپے پر پھیل جاتے ہیں، اور پھر اپنی رپورٹیں لے کر واپس آتے ہیں۔ ایک آگے کہتا ہے میں مسلمان کے ساتھ رہا، میں نے اس کی بیوی کے بارے میں اس کے دل میں وسوسے پیدا کیے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لے، دوبارہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ دوسرا آگے بڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے انسان کے دل میں اتنے وسوسے ڈالے کہ میں نے اسے اپنے والدین کی نافرمانی پر مجبور کر دیا۔ تو شیطان کہتا ہے تو نے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے کل کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دے۔ پھر ایک اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے مسلمان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا۔ فَيُدْنِيهِ، شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے، تھپکی دیتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے، ہاں تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اور پھر ایک اور آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کو اتنا وسوسہ ڈالا کہ اس نے اپنے ہی مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بھی اچھا کام کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ شیطان کو وہ شیطان پسند آتا ہے جو مسلمان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد شیطان کی جو سب سے بڑی چاہت ہے، سب سے بڑی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان آ کے انسان کی گدی پہ 3 گریں لگاتا ہے اور تھپکی دے کے انسان کو سلاتا رہتا ہے۔ جب انسان اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے شیطان اسے کہتا ہے علیک لیل طویل، ابھی رات بڑی لمبی ہے، تہجد کیوں پڑے گا، ٹھنڈ ہے، گرم بستر ہے، ابھی تھوڑی دیر سو لے پھر اٹھ جانا۔ پھر جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے پھر اگر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے پھر شیطان اسے تھپکی دیتا ہے سو جا،
ابھی بڑا وقت پڑا ہے، نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، تھوڑا سا آرام کر لے، تھکا ہوا ہے، سارا دن تو نے کام کے اندر پسنا ہے، تو نے پیسے کمانے کے لیے دار دار کی ٹھوکریں کھانی ہیں، ابھی تھوڑی دیر آرام کر لے۔ پھر اٹھنا چاہتا ہے، پھر جو ہے شیطان اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جس کے ساتھ ہمیں دوستی ہے، جس کی ہم بات مان کے یہ دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور جو انسان تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، اس کی ایک گرہ جو ہے جب وضو کرتا ہے وہ کھل جاتی ہے، پھر جب اٹھنے کا ذکر کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو نماز کے لیے نہیں اٹھا ہوتا، خبیث النفسی، خبیث انسان بن کے اٹھتا ہے، نعوذ باللہ، کسلان، سست ہوتا ہے، نیکی کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، نیکی سے اسے گھٹن ہوتی ہے، دل میں تنگی ہوتی ہے، اس کے دل کو پریشانی ہوتی ہے نیکی کرنے میں، مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، بڑا اس کے لیے گھراں گزرتا ہے۔ اور گناہ والی چیزیں کیونکہ نفس اس کا گندا اور خبیث ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر اس انسان کو گناہ اچھے لگتے ہیں، اسے گانے اچھے لگتے ہیں، اسے برائیاں اچھی لگتی ہیں، اور انسان جو ہے اس طریقے سے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قام احدکم یصلی، جب تم میں سے کوئی ایک نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پہلے تو شرک میں مبتلا کرتا ہے، جو شرک سے بچ جائے اسے نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، اور پھر جو نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، جاءہ الشیطان، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، دشمنی ذرا دیکھیے، آ کے فلبس علیہ، اسے نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، تاکہ اس کی نماز برباد ہو جائے اور میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ حتی لا یدری کم صلی، اس قدر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا میں نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ اکثر سے پوچھا جائے امام نے کون سی سورت پڑھی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس کا شیطان سے یارانہ ہے، ایک شیطان کی بات ماننے والا یہ انسان اور مسلمان، اس نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے اللہ کو ٹھکرا دیا اور اپنے دشمن کی بات کو مان لیا، یہ بڑا بد نصیب انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے، کسی بھی جگہ پر اس کو موقع ملے تاکہ وہ انسان کو گمراہ کر سکے پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کو دشمن سمجھنے کی اور اس کی چالوں سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا شیطان کی دشمنی دیکھیے اور ہم سے اس کی نفرت کو دیکھیے، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے ہم جا کر سوچیں کہ جو ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے، ہماری اس کے ساتھ دشمنی کیسی ہے، کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
اذا غابت الشمس او امسیتم، جب سورج غروب ہو جائے، رات کے اندھیرے کا آغاز ہو جائے، فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو گھروں سے نہ نکلنے دیا کرو، فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، اس وقت شیطان زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے تو شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دو۔ اللہ کے نبی کتنی دیر تک بچوں کو گھر سے نہ نکلنے دیں تاکہ شیطان ان پر حاوی نہ ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں وضاحت ہے، اذا غابت الشمس حتی تذهب فحمۃ العشاء، مغرب سے لے کے عشاء کی نماز تک کا جو وقت ہے، اس وقت بچوں کو گھر سے نہ نکلنے دو۔ کیا بھائیو، آج کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ مغرب کے بعد سے عشاء تک اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکالیں کیونکہ شیطان اس وقت حملہ آور ہوتے ہیں؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اندھیرے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت شیطان کی چالیں یہ پورے عروج پر ہوتی ہیں۔ غور کر لیں، انسان جو ہے بڑے گناہ جو ہے وہ تاریکی اور اندھیرے میں کرتا ہے۔ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان بچے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچہ ضد کرتا ہے، بچہ ضدی ہوتا جا رہا ہے، بچے کو ڈر لگتا ہے، بچے کو یہ پریشانی ہے، بچے کو وہ پریشانی ہے، لیکن ہم کبھی بھی بچوں کو مغرب کے بعد نہیں روکتے۔ ٹافی لینے کے لیے دکان پہ جا رہا ہے، ہمارے ساتھ بازار میں جا رہا ہے۔ تو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو وجہ ہے کہ اس وقت بچے جو ہے وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ان کے ساتھ گندگی ہوتی ہے، بچے پاکیزہ نہیں ہوتے، صحیح طریقے سے طہارت نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کا بچے ذکر نہیں کرتے، اور یہ ذکر ہی انسان کو شیطان سے بچاتا ہے، اور بچہ چونکہ ذکر نہیں کرتا اس لیے جلدی جو ہے وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو اس وقت گھر سے باہر نکلنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، اور بڑوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے بیٹھ کر رات کے اذکار کیا کرتے تھے، جن اذکار میں شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں یہ بتلایا جائے گا کہ شیطان انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد والے جمعے کے خطبے میں بتلایا جائے گا کہ وہ کون سے طریقہ کار ہیں جنہیں انسان اگر اختیار کر لے تو شیطان کی چال سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے اور اسے دشمن بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں نور ایمان سے تقویت اور طاقت عطا فرما دے تاکہ ہم شیطان کی چالوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کے بڑے ہی پیارے بھائی ہارون صاحب، یا اللہ وہ بیمار ہیں، اپنی رحمت سے انہیں شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ جو مسلمان مقروض ہیں اپنی رحمت سے ان کے قرضے ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان مالی تنگ دستی کا شکار ہیں،
یا اللہ اپنی رحمت سے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے، یا اللہ دل کو مسجد میں سکون نصیب فرما دے، یا اللہ یہ مسجد تیرے گھر ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ یہ مسجدیں یہ قلعے ہیں جن میں رہ کر انسان شیطان کی چالوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، یا اللہ ہمیں مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ یہ قرآن مجید تیرا پیارا کلام، یہ شیطان کی چالوں اور پھندوں سے بچانے والا قرآن، یا اللہ اس قرآن سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ نیکی کا ہمیں شوق اور ذوق عطا فرما دے، یا اللہ گناہ کی نفرت عطا فرما دے، یا اللہ شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ حقیقی معنی میں مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کو نیک صالح بنا کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جو بچے اور بچیوں کے رشتے کا انتظار کر رہے ہیں یا اللہ انہیں اچھے رشتے نصیب فرما دے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اور خیر نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔